أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے قرآن حکیم کی کچھ صورتوں کا تذکرہ کیا جو 29 سپارے میں ہے۔ سورہ مدثر کو ہم نے پورا ختم کیا تھا پچھلی نشست میں، اور سورہ قیامت کی کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، قیامت کی کیفیت، میدان حشر کا ذکر کیا، اور ابھی سرنامہ کلام میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، پہلی 4 آیات سورہ قیامت کی۔ اس سورہ قیامت مکی سورہ، 40 آیات، 2 رکوع، 4 آیات کا ترجمہ یوں ہے: میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ یعنی برائی سے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم سب دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے۔ ہاں، ضرور کریں گے، ہم اس پر قادر ہیں اور ہم اس کی پور پور درست کریں گے۔ عزیزان گرامی، ہم اس آیت مبارکہ کی، اس سورہ مبارکہ کی باقی آیات کی بھی انشاءاللہ آج تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، ان کا ترجمہ بیان کریں گے اور غور و فکر کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ عزیزان گرامی، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دعوت فکر دی کہ تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ عزیزان گرامی، بہت اہم پیغام ہے آج کل کے زمانے کے لیے، آج کل کی خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے، جو بچے اس دور میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول یاد آتا ہے کہ اپنی اولاد کو تم اپنے زمانے، اپنی طرح نہ سمجھو، ان سے وہ توقعات نہ وابستہ کرو جو تمہاری اپنی زمانے سے جن کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ وہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ہم دین کی طرف ہو سکتے ہیں یا ہم دنیا کی طرف ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ اچھے شریف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا بچہ مذہب کی طرف گیا ہے تو خدا نخواستہ مولوی نہ بن جائے۔ یہ ایک اور بحث ہے کہ کس طرح اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں یا مولوی کا لفظ ہے وہ کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے، ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ جو ایک مس کنسیپشن ہے کہ اگر اس دین میں زیادہ ہو گئے، ڈوب گئے یا اس کو اختیار کر لیا، اس کے پابند ہو گئے تو شاید دنیا حاصل نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے مسلم قوم کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم دنیا کو پرسیو کریں گے یا ہم دین کو پرسیو کریں گے۔ اکثر پیرنٹس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ مذہب کی طرف زیادہ چلا گیا تو شاید وہ دنیا کی طرف، دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا، حالانکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو انتہائی پریکٹیکل، انتہائی پریگمیٹک، جو انسان کو محنت کرنے کا بھی درس دیتا ہے، دنیا کا علم حاصل کرنے کا بھی۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، خواہ چین جانا پڑے،
ماں کی گود سے گوڑ تک علم حاصل کرو. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ایک شخص کوئی 60 کی برس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ میرا حافظہ خراب ہو گیا، تو آپ نے کہا کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرو. یعنی علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت سی روایات منسوب ہیں کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر بھی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید جو دینی علم ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم وہی بات کریں گے کہ جب ہم دور حاضر میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پرنسپلز کو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب یہ دینی تعلیم کی طرف اگر ایک بچہ چلا گیا تو یہ دنیا میں کیوں کر ترقی کرے گا، دنیاوی ڈگریز نہیں حاصل کر سکتا. ایسی کوئی بات نہیں عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف ایک خام خیالی ہے، صرف اور صرف ایک دنیا کی محبت کی وجہ سے ڈر ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے جس طرح سورہ قیامت میں کہا کہ انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا، علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس ایمان کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے. اور اگر محسوس کریں گے صحیح معنوں میں ہم ایمان رکھتے ہوں گے تو ہی ہماری زندگیاں اس کی عکاس ہوں گی. اب اگر ہمیں قیامت پر واقعی ایمان ہو کہ ہم نے زاد راہ اس زندگی کا اکٹھا کرنا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہم دوبارہ اللہ کے سامنے محشور کیے جائیں گے، تو ہر انسان اس زندگی کا ہر قدم یہی سوچ کے اٹھائے کہ میرے کسی قدم سے میری جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس پہ کیا اثر ہوگا، اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا. لیکن زیادہ تر لوگ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، انہیں اس دنیا کو ہی جمع کرنے میں ان کا سارا فوکس لگ جاتا ہے. زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لیکن الہ کہیں نہ کہیں دنیا کی دولت، دنیا کی آسائش، دنیا میں اپنا سٹیٹس، دنیا میں اپنا مقام. تو پھر عزیزان گرامی یہ توحید پر ایمان تو نہ ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستیوں کو، ان 14 معصومین علیہ السلام کو، اپنے نور کو انسانی شبیہ میں ہمارے پاس بھیجا تاکہ وہ بتلا سکیں کہ کس طرح جو دین ہے وہی اصل میں دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سرخروئی کا راستہ ہے. جس طرح امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت کے لیے بس دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ دین کا لبادہ اتار دیتے ہیں، تو ان کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی کہ زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ اور پھر صرف اور صرف دنیا کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو استعمال کرنا، یہ ایمان نہیں ہے در حقیقت. اگر اس بات پر ایمان ہو کہ وہ پروردگار علیم و خبیر ہے، بصیر ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، ہمارے دلوں کی اندر جو کچھ موجود ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر تک جو موجود ہے اس سے جانتا ہے. یا لطیفو اس کا ایک نام ہے کہ جو ہر باریک سے باریک تفصیل کو، ڈیٹیل کو جانتا ہے. عزیزان گرامی تو پھر ہمیں یہ بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے خالق و مالک ہونے پر، اس کے رازق ہونے پر، اس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہونے پہ جو ہمارا ایمان ہے وہ پختہ رہے. دور حاضر کی بات کر رہی ہوں، ایک آج کل بہت ٹرم یوز ہوتی ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، جس کو ہم کہتے ہیں ADHD. اور جس طرح آج کا دور ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سی سکرینز ہیں ہمارے سامنے، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، فون کی سکرین ہے، بچے جو ہیں وہ ان کے سامنے بہت ساری چوائسیز ہیں کہ وہ کیا کانٹینٹ، انہیں کس قسم کا مواد کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ فنگر ٹپس پہ ہے. اب عزیزان کرامی اس دور میں ہم کس طرح سے اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو پاک صاف رکھیں، اپنی سوچ کو پاک صاف رکھیں. یہ ADHD جیسے جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو ذہنی مسائل ہیں، آج کل جو ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، ذہنی مسئلے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے لیک آف فیتھ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا نہ ہونا. کیونکہ پروردگار عالم نے تو بہت سمپل کیا ہے زندگی کو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، وہ مطلب بھی ہے کہ زبردستی تو آپ کسی کو نہیں اسلام قبول کروا سکتے، نہ ہی اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروایا جائے. بلکہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں جو انسان پہ جبر کرنے والی ہو. لوگ چاہے سمجھتے ہیں انسان کا نفس جو ہے، جو نفس امارہ ہے، اسے بہکا دیتا ہے، یا شیطان کے وسوسوں میں وہ آ جاتا ہے، یا دنیا کی محبت اسے ایسا سمجھنے پہ شاید
مائل کرتی ہے کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو چیز حرام کی گئی ہے، شاید کوئی بہت ہی ہمارے لیے اچھی چیز ہے، بہت ہی ہمارے لیے لذت کی چیز ہے، بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، منع کیا، وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ وہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ وہ اس طرح اس کو بھی رزق دیتا ہے کہ جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اس پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو، اس سے ڈرو، جو تب بھی تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے گناہوں کے باوجود۔ اور عزیزان کرامی، دیکھیے یہ شکر گزاری جو ہے یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فتق میں کہا کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام جن پہ اتنے مصائب ٹوٹے، کس طرح آبلہ پائے ہیں، خون جاری ہے زخموں سے، گلے میں اتنا بھاری توق ہے، بیڑیاں ہیں، ساتھ بے پردہ حرم ہے نبی، زادیاں آقا زادیاں بے پردہ ہیں، تمام بنو ہاشم تمام اپنے پیاروں کے جگر کے ٹکڑوں کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا کھو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آپ کے کتنے ہیرے، کتنے ہی خون کے رشتے، ان کے سر بلند ہیں نیزوں پہ، اس قدر ظلم سہا ہے میرے مولا نے، سید سجاد علیہ السلام نے، اور پھر بھی کہتے ہیں پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کہ تیرا شکر ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں عزیزان گرامی راضی رہنا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، وہ اتنا ضروری ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، اس کی ربوبیت پہ انسان صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے، تو اس کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ جیسے قرآن میں بھی کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں، ملال نہیں ہے کسی چیز کا، کیونکہ وہ ایک اللہ، وہ ایک پروردگار، وہ رب، وہ پالنے والا جو سب سے بڑا ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی نظر ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، اور ہر شے کا مالک ہے، مسبب الاسباب ہے، رب ہے، پروردگار ہے، غفور الرحیم ہے۔ کہا میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، جتنے مرضی گناہ کرو میں بخش دوں گا، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ جب اس پر یقین آ جائے، جب اس کی ربوبیت پہ یقین آ جائے، جب اس کے قیامت برپا کرنے اور قیامت روز محشر دوبارہ ہڈیوں کو جوڑ بسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر زندہ کرنے اور پیش کرنے پہ یقین آ جائے، تو پھر انسان کی پرائیورٹی خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جاتی ہے۔ پھر اسی کی خوشنودی کے لیے ہر فعل ہے، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے خوشی ہو، غم ہو، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے انسان ظاہر کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، یعنی محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اتباع کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی جائے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول کہ جو شخص ہمارے غموں میں غمگین ہے اس کے لیے سانس لینا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنی بڑی سعادت ہے یہ درسگاہ کربلا، کہ جب اس سے انسان فیضیاب ہو جاتا ہے تو زندگی کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بات کری تھی جیسے آج کل جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے، اتنا زیادہ کانٹینٹ اویلیبل ہے، اتنی زیادہ سو کالڈ نالج اویلیبل ہے، اب اس میں انسان ذہنی سکون کیسے حاصل کرے؟ ہم اپنے بچوں کو ذہنی سکون، یکسوئی کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے بڑا جو ٹول ہے، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا انسان پہ، اللہ کو تو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے، اس کی تمام مخلوقات موجود ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پہ بہت بڑا کرم ہے کہ وہ انسان، جیسے قرآن میں کہا کہ سب سے کٹ کے اس کے ہی ہو رہا ہو، ایک اللہ کے ہو رہا ہو، تو یہ نماز ہمیں وہ فوکس کا موقع دیتی ہے، وہ ٹائم دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے نماز کو قائم کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ پروردگار سے جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، اور یہ پھر دنیا کی محبت کو دل سے کس طرح نکالتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو فحش چیزوں سے، انسان کو انکار کرنے سے، انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے
خطبہ فدق میں کہا کہ نماز تکبر کی غلاظت کو، تکبر کی گندگی کو، کثافت کو تمہارے دلوں سے نکالتی ہے۔ تو یہ دل کا صاف ہونا، دل کا پیور ہونا، دل کا ہر آلائش سے پاک ہونا، جو 3 بنیادیں ہیں کفر کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، حسد، لالچ۔ تو دل اگر ان چیزوں سے پاک ہو جائے، کفر سے پاک ہو جائے، تو پھر مومن کا دل بن جاتا ہے، اور جو مومن کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہاں ہے، اس قلب میں ہے۔ اب وہ دل صاف کریں گے تو وہ اس بادشاہوں کا بادشاہ، وہ پروردگار عالم اس دل میں کس طرح سے متزن ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ذریعے، جس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس دل کو نماز ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا کہ ہم باقی دنیا سے کٹ کر اس پروردگار کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ سرب سجود ہوں تو ہر ڈپریشن، اور اگر شکر گزاری کا سجدہ کیا جائے تو ہر طرح کی ناشکری، ہر طرح کی ڈپریشن، انزائٹی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، اگر انسان اس پروردگار پہ بھروسہ کرے جو پرندوں کو بھی گرنے نہیں دیتا ہواؤں میں، وہ پروردگار کے جس نے زمین میں ہر رینگنے والے حشرات الارض تک کا رزق ہے، جیسے قرآن حکیم میں کہا ہر ایک کا رزق ہے۔ اور کسی نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص گھر میں بند ہو جائے تو اسے رزق کیسے ملے گا؟ تو آپ نے کہا اسی طرح جس طرح اسے موت ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، جس نے زمین پہ کسی رینگنے والے کا بھی رزق جو ہے پروردگار نے نہیں چھوڑا، نہیں بھولا، وہ پروردگار ہر ایک کا رازق ہے، مالک ہے۔ ایک طفل جب دنیا میں ایک بچہ آتا ہے، کس طرح ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ اتنے سال پردوں میں اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کس طرح اس کو رزق ملتا ہے، وہ اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور سچ مانیے تو اللہ تعالیٰ پہ جو بلائنڈ فیتھ ہے، جو اعتقاد ہے، وہ اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی ایک سانس کی بھی خود ضمانت نہیں دے سکتے۔ اپنی صحت، اپنے رزق، اپنے حواس خمسہ، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنے لیے دنیا کی کوئی آسائش، اپنے لیے علم، اپنا شعور، کوئی چیز ہم خود سے اپنی صلاحیت کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ صرف اور صرف پروردگار عالم کا کرم ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں سورہ مبارکہ قیامت کی طرف۔ سورہ قیامہ مکی صورت، 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف سرنام کلام میں حاصل کیا گیا۔ اس سے اگلی آیات ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی اور چاند میں گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے، تو انسان کہے گا آج کہاں بھاگ کر جاؤں؟ یقین جانو کہیں پناہ نہیں، اس روز تمہارے پروردگار کے پاس ہی ٹھکانا ہے۔ کتنا اچھا ہو انسان اس دنیا میں بھی سمجھ لے کہ صرف اس پروردگار کے پاس ہی ٹھکانا ہے۔ ترجمے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ ابھی تک ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا جائے گا، مگر انسان تو اپنے اوپر آپ گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی عذر یعنی معذرت پڑا کرتا رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے جلدی یاد کرنے کے واسطے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا تو یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں تو تم بھی پورا سننے کے بعد اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے سمجھا دینا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، مگر حق تو یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ بشاش ہوں گے، اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ ان پر وہ مصیبت پڑنے والی ہے کہ کمر توڑ دے گی۔ سن لو، جب جان بدن سے کھنچ کر ہنسلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور موت کی تکلیف پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ تو اس نے غفلت میں نہ کلام خدا کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی مگر جھٹلایا اور ایمان سے منہ موڑا، پھر اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر تف ہے تجھ پر، پھر تف ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ ابتداً
نطفے کا ایک قطرہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اسے بنایا، پھر اسے درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے؟ اس کی تفسیر میں یہ فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کے ترجمے میں ملتا ہے کہ جب آیت نمبر 4 میں کہا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ پور پور درست کریں گے، تو ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت ہے کہ ہم اس پر قابو رکھتے کہ اس کی انگلیوں کو ملا کر گھوڑے کے سم کی سینہ بنا دیں کہ ہاتھ سے نہ کھا سکے بلکہ جانوروں کی طرح کھائے۔ اور پھر جب وحی کا ذکر کیا آیت نمبر 16 میں کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے جلدی یاد کرنے کے واسطے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جب اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتے شوق سے ان کے تمام کرنے سے قبل پڑھنے لگتے۔ اس پہ آیت نازل ہوئی اور پھر آیت نمبر 23 میں کہا کہ اس 22 اور 23 میں اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ بشاش ہوں گے، اپنے پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مفسر بیضاوی وغیرہ نے بھی لکھا کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ خدا کا دیکھنا عقلی نقلی دلیلوں سے باطل ہو چکا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جو نعمت کا لفظ ہے وہ یہاں نہیں ہے، پروردگار کو دیں گے اللہ ربہا ناظرہ، اور پھر کہا اس لیے انہوں نے اس کا اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ اب جہاں یہ ہے کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، پروردگار کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس موقع پہ وہ روایت یاد آ جاتی ہے عزیزان گرامی کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے، بلکہ جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے، اتنی معرفت ہے آپ کو مولا کی، تو مولا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا اللہ، ایک شخص جو دن رات اس زندگی میں مشقت میں اس نے زندگی گزاری، پروردگار کی عبادت کرتا رہا، پروردگار کی خوشنودی کے لیے حلال اور حرام کا خیال رکھتا رہا، پروردگار کی صحیح کرتا رہا، تو کیا وہ قیامت میں یہ نہیں کہے گا کہ اے پروردگار میں نے ساری زندگی بغیر دیکھے تیری عبادت کی، تو کیا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، سلمان میں جانتا ہوں کہ یہ سوال ہوگا کیونکہ اس وقت تم بھی موجود ہوگے، یعنی تم ہی یہ سوال کرو گے۔ اور پھر آپ نے اس کا جواب یوں فرمایا، کہا کہ جب کوئی بندہ یہ سوال کرے گا تو پروردگار اپنی تجلی کو ہم معصومین علیہ السلام کے نور کو ہی ظاہر کرے۔ پھر ہاں وہ بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والی من نور واحد، بے شک میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے، کوئی شک نہیں، کیونکہ جب یہ جو معجزہ تھا کہ آپ کالی کملی میں بھی ہوتے تھے، چادر میں بھی اڑتے تھے، تو آپ کے جسم سے ایک نور ساطع ہوتا تھا۔ تو جب شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اپنے بستر پہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو سلایا، اسی لیے کہ آپ چادر کے نیچے سے بھی وہ نور، وہی نور جاری ہوتا تھا، تو یہ وہی نور ہے جو قرآن نے کہا نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، یہ وہی نور ہے عزیزان گرامی کہ 5ویں امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اور خدا کا تعلق نسبت ایسی ہے جیسے سورج اور سورج کی کرنیں، یعنی سورج کی کرنیں سورج کا حصہ ہی ہیں، لیکن کرنیں انسان دیکھ سکتا ہے، سورج کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر کہا بہت سے اس دن اداس ہوں گے کہ ان پہ مصیبت پڑنے والی ہے، ایسی مصیبت جو کمر توڑ دے گی۔ سن لو جب جان کھنچ کر ہنسلی تک آ پہنچی جائے، کہا کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، مرنے والے نے سمجھا کہ سب سے جدائی ہے، موت کی تکلیف سے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تجھ کو اپنی پروردگار کی بارگاہ میں چلنا ہے، تو اس نے غفلت میں نہ کلام خدا کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، مگر جھٹلایا، ایمان سے منہ موڑا اور اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا۔ افسوس تجھ پر افسوس، تف تجھ پر تف ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور پھر کہا کہ اے انسان دیکھ تجھے کس طرح بنایا، تو ایک نطفہ تھا،
جسے رحم میں ڈالا، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر خدا نے اسے درست کیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور اس کی 2 قسمیں بنائیں، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا؟ بے شک۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو شان ترتیب میں ہے، جو اس وقت قرآن حکیم کی ترتیب ہے، 29ویں سپارے میں سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 31 آیات اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا بنایا۔ یہ سورہ مبارکہ جناب امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شان میں اظہار فضیلت میں نازل ہوئی۔ اس میں انسان کی خلقت، کفار و مومنین کی حالت، بہشت کی مداح، اہل بیت علیہ السلام کی عبادت کا قابل شکریہ ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ذکر ہے۔ کہا مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے مل کر انسان بنتا ہے۔ کہا کہ اس لیے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، اور ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا، اس کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ خواہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اس کو ہدایت دی سبیل کی طرف، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے، ان الابرارا یشربون، جن میں من کاسن کانا مزاجہا کافور، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کی محبت میں محتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلے کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے۔ ہم کو تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جس میں منہ بن جائیں گے اور چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوں گی، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا، ان کو تازگی اور خوش دلی عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کے بدلے بہشت کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے، نہ شدت کی سردی، اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور میووں کے گچھے ان کے بہت قریب، ہر طرح ان کے اختیار میں۔ ان کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا، شیشے بھی کانچ کے نہیں، چاندی کے، جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے اوپر سبز، کریپ اور اطلس کی پوشاک ہوگی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ یقینی تمہارے لیے ہوگا کہ تمہاری کارگزاریوں کے صلے میں اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا، تو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں، اور ان لوگوں میں سے گناہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا۔ صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو، بہت دیر تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ یقینی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے اعضاء مضبوط بنائے، اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے ان کے ایسے ہی لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ لے لے،
اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، بے شک خدا بڑا واقف کار دانا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ 30ویں آیت۔ اور پھر آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے اور ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آیت نمبر 8، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ عیادت کو تشریف لائے اور جناب امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ بہتر ہوتا تم اپنی بیٹوں کی صحت کے لیے نظر کرتے۔ سنتے ہی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور بی بی فضہ علیہ السلام نے تین روزوں کی نظر کی۔ غرض جب دونوں صاحبزادے اچھے ہوئے، نظر کے پورے کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے شمون یہودی سے 3 سائے جو قرض لیے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے 1 سا جو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیں۔ شام کو کھانا ہی جاتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا دیجیے، خدا آپ کو جنت کے خوان عطا کرے گا۔ یہ آواز سنتے ہی سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں اور فقط پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، حسب دستور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پھر 5 روٹیاں پکائیں اور کھانے بیٹھے کہ ایک یتیم نے آواز دی، سب نے اپنی اپنی روٹی اس کو دے دی اور پھر پانی سے افطار کیا۔ تیسرے روز پھر روزہ افطار کرنے بیٹھے کہ ایک قیدی نے آواز دی، اور تیسرے دن پھر سب بزرگواروں نے، اللہ کی محبوب ہستیوں نے اپنی اپنی روٹیاں اس سائل کو، اس قیدی کو دے دیں۔ چوتھے دن صبح کو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کی جب نظر پڑی، کہا کہ میں تم لوگوں کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں، پھر خود اٹھے اور جناب سیدہ علیہ السلام کے مکان میں آئے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو محراب عبادت میں دیکھا، اس طرح کہ بھوک کے عالم سے پیٹ سے مل گئی، آنکھیں دھس گئیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، مگر یکا یک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا لیجئے یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، خدا نے یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں نازل کی ہے اور سورہ دہر کی تلاوت فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں جنت کا ذکر ہے، شراب طہور کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ نعمات جنت جو ہیں یہ ائمہ طاہرین اثنا عشری کے واسطے ہیں، اور آخر کی آیات تو ان حضرات کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب بندہ اس کی اطاعت اس حد کو پہنچی کہ خدا کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو اس سے بالاتر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر تو امام شافعی عالم وجد میں فرماتے تھے کہ میں کہاں تک اور کب تک اس علی علیہ السلام کی دوستی پر ملامت کیا جاؤں گا، تو کیا بی بی فاطمہ علیہ السلام کسی بی بی کسی اور کو بھی ملی ہے؟ کیا حل عطا کسی اور کی شان میں بھی نازل ہوا؟ اور عطار نے بھی اس کے بارے میں کیا خوب شعر کہا۔ حل عطا یعنی سورہ دہر۔ عزیزان گرامی، پھر اس میں یہی پیغام دوبارہ ملا اس آیہ مبارکہ میں، آیت نمبر 30 میں، کہ جب تک خدا کو منظور نہ ہو، جب تک خدا نہ چاہے تم کو چاہ بھی نہیں سکتے، بے شک وہ علیم ہے، بے شک وہ حکیم ہے، وہ جس سے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور کہا ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی صورت شان ترتیب کے لحاظ سے سورہ مرسلات ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، اس کی 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو پہلے دھیمی چلتی ہیں پھر زور پکڑ کے آندھی ہو جاتی ہیں، بادلوں کو ابھار کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں
تاکہ حجت تمام ہو جائے اور ڈرایا جائے کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، جب پیغمبر ایک معین وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بھلا ان باتوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یوم الفصل کہا گیا اسے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پیچھے پیچھے پچھلوں کو بھی چلتا کریں گے۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی یعنی نطفے سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک معین وقت تک ایک محفوظ مقام رحم میں رکھا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ تو ہم کیا اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یعنی زندوں کو اپنے اوپر سمیٹا ہوا ہے اور مردوں کو اپنے اندر، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ اٹل رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، جس میں نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپک سے بچایا جائے گا۔ اس کے 3 حصے ہوں گے، ایک کفار کے کو اوپر سے گھیرے گا، ایک داہنی طرف سے، ایک بائیں طرف سے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے۔ پہلے آیت نمبر 30 کے بعد آیت نمبر 30 میں کہا کہ دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں کہا جس میں نہ ٹھنڈک ہے نہ جہنم کی لپک سے بچایا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 32 میں کہا اس سے اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر یا معذرت کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ تکرار ہے اس آیت کی، ویل یومئذ للمکذبین، یعنی انکار کرنے والوں کی، جھٹلانے والوں کی تباہی۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلوں کو اکٹھا کیا۔ تو اگر تمہیں کوئی داؤ کرنا آتا ہو تو آؤ چل چکو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں اور میووں میں جو انہیں مرغوب ہوں۔ دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ مبارک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جھٹلانے والوں چند دن چین سے کھا پی لو، تم بے شک گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں ہم نے سورہ مبارکہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات کا ذکر کیا۔ ہماری یہی جستجو ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم اس کلام الہی پہ جو ہر زمانے کے لیے ہے، لامکاں زماں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کا ظاہر حسین ہے، باطن عمیق ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن ناطق کی ضرورت ہے۔ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اور اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، بولتا قرآن ہے۔ اور جس طرح 5ویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی علم ہوگا جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا، جو مشرق اور مغرب سے جو بھی علم ہے جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی، سیرت مبارکہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآن صامت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو۔ رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ جو طالب علم کی جستجو میں ہے
یا اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما، دین و دنیا کی سرخروئی ہماری اولاد آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے جو عزیز و قارب اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زندگی میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آ جائیں، جس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے تم اپنے کسی گمشدہ عزیز کے ملنے پر خوش ہو جاتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ باعث ندامت۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، تیری رحمت سے، تیرے غفور و رحیم ہونے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں رزق حسن کے صدقے میں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ جن کے پاس کوئی گھر نہیں انہیں وہ گھر دے، اپنا گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، ہمیں آسان رزق عطا فرما، وہ رزق کہ جس کی جستجو میں ہم تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جھولیاں بھر بھر کے دے، ہمارے آنے والی نسلوں میں دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اِنَّا لِقُتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدْ أَبَدًا۔ قتل حسین علیہ السلام سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت، گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں اس حرارت کو قائم رکھ، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے آنے والی نسلیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، ہمیں جن و انس کے شر سے پناہ دے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدا حافظ۔